وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے اگلے روز 5 بڑوں کی ملاقات کی تجویز دی کہ اگر 5 فریق مشترکہ نکات پر متفق ہو جائیں تو پاکستان کے طویل سیاسی بحران کا حل نکل سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی اس تجویز پر تبصرے جاری ہیں۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ کی پرسنل تجویز تو نہیں ہو سکتی، یقیناً کہیں سے پہلے اس خواہش کو گو اہیڈ کا گرین سگنل ملا ہوگا تو رانا ثناء اللہ نے اس تجویز کو ٹاک آف دی ٹاؤن بنا دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ صدر، وزیراعظم اور عمران خان سمیت 5 بڑوں کو اعتماد سازی کے لیے آپس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس تجویز میں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مہم بند کرتی ہے تو میرا خیال ہے حالات بہتر سمت میں جائیں گے۔ تحریک انصاف کا اپنے بانی سے ملاقات کا راستہ آسانی سے کھل سکتا ہے۔ دوسری رانا ثناء اللہ کی اس پر جہاں تبصرے ہو رہے ہیں وہیں تحریک انصاف کے چیف وہب ملک عامر ڈوگر نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ 5 بڑوں کی ملاقات ہو جائے تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل ایسا ہو جائے، سیاست میں دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ عامر ڈوگر نے اس پیش رفت کے لیے ایک صائب تجویز دی ہے کہ اعتماد سازی کے لیے بانی سے ہمارے اتحادی راجہ ناصر عباس اور تحفظ آئین پاکستان کے محمود خان اچکزئی کی ملاقات کروائی جائے۔ عامر ڈوگر کی تجویز انتہائی مناسب ہے، اس سے اعتماد سازی آگے بڑھے گی، فریقین میں عدم اعتماد کا گراف بھی نیچے گا۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ آگے بڑھیں اور ایسا ماحول پیدا کریں، بانی عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے اور ان سے زمینی حقائق پر بات اور مشاورت کرنے دیں۔ ملک کے نامور تجزیہ کار اسے ایک بڑا اور مثبت اشارہ قرار دے رہے ہیں تو پاکستان کے معروف انگریزی جریدے ڈان نے اپنے اداری میں اسے حقیقت سے قریب تر تجویز قرار دیا ہے۔ ڈان نے لکھا کہ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے جمعرات کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں جب یہ کہا کہ اگر 5 فریق مشترکہ نکات پر متفق ہو جائیں تو پاکستان کے طویل سیاسی بحران کا حل نکل سکتا ہے تو وہ حقیقت سے زیادہ دور نہیں تھے۔ انہوں نے اس امکان کو حقیقت بنانے کے لیے بعض اعتماد سازی کے اقدامات کا بھی مشورہ دیا، جن میں یہ بات شامل تھی کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا پر جاری ان مہمات اور اکاؤنٹس سے خود کو الگ کرے جو مسلح افواج اور ان کی قیادت کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس بیان کو ایک مثبت اشارہ سمجھا جانا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے قومی اسمبلی میں پارٹی کے چیف وہب ملک عامر ڈوگر نے ردعمل میں تجویز دی کہ حکومت پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی، مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس اور جیل میں موجود عمران خان کے درمیان ملاقات کا انتظام کرے۔ ان کے بقول امید ہے کہ اس سے کوئی راستہ نکل آئے گا۔ ماضی میں رکھی جانے والی سخت پیشگی شرائط کے برعکس یہ تجاویز زیادہ حقیقت پسندانہ محسوس ہوتی ہیں۔ دونوں فریقین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مکالمے کے لیے دوسرا فریق اپنی شرائط میں کہاں تک لچک دکھانے کو تیار ہے۔ تحریک انصاف نے ایک طویل عرصے تک ایک سخت بیانیہ کی جنگ لڑی ہے، اس وقت اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ محاذ آرائی کو مزید نہ بڑھائے۔ دوسری جانب حکومت کو بھی یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ تحریک انصاف کا مطالبہ کوئی غیر معمولی نہیں ہے۔ جماعت صرف یہ چاہتی ہے کہ 2 سینئر سیاست دانوں کو، جو پہلے ہی مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر چکے ہیں، عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ وہ ان سے بات چیت کر سکیں اور ممکنہ طور پر انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ طویل عرصے بعد پہلی بار حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے آگے بڑھنے کا ایک ممکنہ راستہ سامنے آیا ہے۔ انہیں اپنے اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مکالمہ شروع ہوا تو یہ تمام فریقین کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوگا، کیونکہ ماضی میں بے شمار غلطیاں ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود ضروری ہے کہ دونوں جانب کے سیاست دان سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ کوشش کریں۔ پاکستان اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ اگر سیاسی مفاہمت نہ ہو سکی تو اس بات کا واضح خطرہ موجود ہے کہ ملک ایک ایسے منفی دائرے میں داخل ہو جائے جو آخرکار بدامنی اور شدید معاشی بدحالی پر منتج ہو سکتا ہے، جس کا خمیازہ کروڑوں عوام کو بھگتنا پڑے گا۔